الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، قرآن مجید وچ رب العالمین نے کئی ایسے واقعات اور قصے بیان کیتے ہیں کہ جنہاں دے اندر مالک کائنات نے یہ سمجھایا ہے کہ میں اللہ جو بھی وعدہ کراں میں اللہ دا وعدہ سچا ہے۔ ترے قرآن مجید دے مختلف مقامات تے اللہ نے ترے وعدے کیتے ہیں، لیکن وہ ترے وعدے ایک شرط نال مشروط ہیں۔ اگر وہ ترے شرطاں انسان پوریاں کرے تو اللہ ترے وعدے پورے کرن دا اعلان کیتا ہے۔ ان وعد اللہ حق،
قرآن مجید لفظ کے شک ذرا برابر بھی نہیں کرنا، اللہ دا ہر وعدہ سچ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو جے ویلے خطرہ محسوس کیا کہ فرعون 70,000 بنی اسرائیل دے بچے قتل کروا چکا ہے، اس اندیشے دی بنا تے کہ انہاں دے اندر طاقت پیدا نہ ہوئے، جس قوم دے اندر مرداں دی اور جواناں دی تعداد زیادی ہوئے اس قوم تے قبیلے دی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے لفظ یستضعف طائفۃ منہم، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طاقت کمزور کرنے واسطے بنی اسرائیل دے بچے قتل کرے دا ہے، لیکن ترتیب اے رکھی آسو 1 سال بچے قتل کراؤنے تے 1 سال بچے قتل نہ کراؤنے۔ جیرے سال بچے قتل نہ کراؤنے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، تے جیری سال بچے قتل کراؤنے ہن اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ ایک جیڑی گل عوام وچ مشہور ہے کہ نجومیہ نے صحابی فرعون بنی اسرائیل دے اندر ایک بچہ پیدا تھی سی جڑا تیری سلطنت دے بادشاہی دے زوال دا سبب بن سی، یہ جھوٹ ہے۔ نجومی کوئی علم غیب دے مالک نہ، آئندہ دے حالات تا اللہ کریم جاندا ہے۔ بیویں سپارے دے لفظ یستضعف طائفۃ منہم، بنی اسرائیل دی طاقت کمزور کرنے واسطے بچے قتل کرے دا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دلی چے خیال پایا کہ جن ویلے فرعون دی فوجاں دی طرفوں تینوں خطرہ محسوس ہوئے، لکڑی دا صندوق بنا کے بچے نو وچ لٹا کے پانی دی موجاں دے حوالے کرنا تیرا کام، اور تیری جھولی دے اندر واپس کھل کے آنا میں اللہ دا کام۔ چنانچہ نتیجہ ایو نکلا، لمبا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے بچے نو صندوق دے اندر لٹایا، پانی دی موجاں دے حوالے کیتا، اگو فرعون محل دے کنارے تے بیٹھا ہی صندوق لڑدا نظر آیا، بچے نو کٹھا گیا۔ بی بی آسیہ رکاوٹ بن گئی، ان دی بیوی میں قتل نہ ہونے گی، دودھ پلاؤ، کہہ دائی دا دودھ نہ پینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نہ آئی، کنارے تے سارا منظر دیکھا لگی، اس مشورہ دی تاہیر دائی دا پتہ میں دسینیا، اس اپنی والدہ دے بارے حال حوال دسا، ممکن ہے اس کا دودھ چا پیوے۔ فرعون آکھن لگا اس نو پھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ آقا اور شرم و حیا والی عورت ہے، بغیر مجبوری کے گھر تو باہر نہیں نکلتی ہوندی، دودھ پلاون کا انتظام کرنا ہے تو بچے نو گن کے وجڑا ہوسی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا فرددناہ الی امہ، میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو والدہ دی جھولی جو واپس گرایا تے نال لفظ لتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو زیادہ یقین تھی ونیے واقعی اللہ جڑا وعدہ کیتا ہے اللہ دا وعدہ سچا ہے، میں اللہ بچے نو واپس کو دی گنا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، میں ترے ایسے اللہ دے وعدے سناؤں جنہیں اللہ پورے کرنے، انتا وعدے اللہ دے سچے لیکن ترے شرطاں نال مشروط ہیں۔ اگر وہ ترے شرطاں انسان پوریاں کرے تو اللہ نے اپنے وہ وعدے سچے کر کے دکھاون، تے ترے شرطاں انسان پوریاں نہ کرے تو اللہ دا کوئی وعدہ نہیں بات انسان نہ، انہاں ترے وچوں ایک وعدہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتوکل علی اللہ حسبہ۔ سورہ طلاق
27 پارا تے آیت نمبر 3 یہ حوالہ پہلا وعدہ سمدان نال جرا شرط نال اللہ نے مشروط کیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کائنات دا جرا انسان بھی اللہ تے بھروسہ رکھے اللہ انہوں کافی ہوئے دے توکل کا ایمانہ نہیں کہ انسان حد حضرت کے پہ بنے میں کچھ بھی نہیں کرنا سب کچھ اللہ دے ذمے ہے نہ یہ توکل نہیں توکل کا مطلب انسان جنہیں اسباب اختیار کر سکتا ہے کوشش پوری کرے نتیجہ اللہ دے چھوڑ لے یہ توکل پرندہ کا توکل انسان واسطے نمونے اللہ کریم پرندہ نو روزی پوچھے دے لیکن آنے دے گھونسلے وچ نہیں سویرے اللہ دا ذکر کرے دے ہوئے نکل دن گھونسلے وچوں کوشش کرے دن تو اللہ کریم رزق مہیا کرے دے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اپنے سارے اسباب اختیار کرن تو بعد اسباب استعمال کرن تو بعد جس ویلے انسان اللہ تے بھروسہ رکھے اللہ عام کافی ہوئے بڑیاں مثال قرآن و سنت ایک انداز یہ میرے سامنے 13واں پارہ رب العالمین دی لائق کتاب تے سورت دنا سورت یوسف مالک کائنات فرمائے سورت یوسف تے 13ویں پارے وچ قرآن پاک وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون آیت نمبر 58 سورت یوسف 13واں پارہ بڑی طویل مدت بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی جس ویلے روڑا پہ یہ علاقے وچ غلہ ختم تھی ہے کھاون دی کڑک بھی نہیں لگدی پتہ چلے مصر دا وزیر خزانہ کڑک وچ دا پیا سٹاپ بہت زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی بھی آ گئے کڑک جھنڈ واسطے اللہ تے امتحان دیا شدت کا بیان کی کہ اس مقام تے پہلی شدت وجاء اخوة یوسف میں اس علاقے جو دشمن کراچی ہوئے کی میں بدلہ گن سکتا وہ آوی نہیں تھا میں تھا منجا ہی نہیں پہلی شدت حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی آ گئے مصر وچ ہنی مخالف فدخلوا علیہ تے دوجی شدت فعرفهم دشمن میرا کراچی تو اتھا آ گیا ہے میں پہچان دانا کی میں بدلہ انسان حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی اپنے علاقے میں جو مصر آ بھی گئے تے حضرت یوسف نے پہچان دی دے تو پرانے مہربان آ گئے وہ جنہ ظلم کی تیر میرے نال تے نمبر 3 وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ میں دشمنوں پہچان دی دے تے دشمن میں نو بھی پہچان ہدے وہ اپنا دفاع ضرور کرے سی پتس مہینہ دا مخالف سیاہدہ نے اللہ کریم فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان ہدے تے پھر آن سیاہتا نہیں جو ایک کونے ان کی میں دفاع کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دیتے
آخر لگے سدا ہی یارواں پھرا بھی ہے حضرت بنیامین مہربانی کر کے غلہ اودے واسطے بھی دیویں ہاں یہ تو پتہ نہیں اپنے پھران واسطے پہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے میں غلہ دے گا یہ غلہ مک گیا دوبارہ جس ویلے غلہ گھنن واسطے آئے تو اپنے وہ یارویں پھران بھی نال گھن کے آئے تے جے کر دوسرا یارویں پھران گھن کے لائے تو میں سمجھے سا دوسرا کوڑ مارے غلہ ایک بندے نہ زیادہ گھن کے لے آؤ ایک دانے میرے ساتھ آخر لگی ایسا ضرور کوشش کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نوکروں فرمایا ہے جنہیں کلک دے پیسے دیتے ہیں کلک دی پوریاں چ رکھو تے پتہ نہ لگنے دیوے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حیا آیا پھراواں تو کلک دے پیسے کیوں دینا سادہ سلوک ہے پھراواں بھرا دے خون دا پیاس ہے تے زیادتی بھی کی کھڑوتے ہیں ابے تو جدا قمیص لانا کوچ رکھنا تھپا چاٹا مکہ مارنیا ایک تھوڑا سنا ہے جس ویلے اللہ گھن کے گئے ابا جان وزیر خزانہ بڑا مہربان بندہ ہے سارا آنا گے یاروں پھرا نال نہیں یار دا اللہ بھی نال نہیں چھوڑا خالی ساری زبانی آکھڑ دے تے جیرے ویلے کڑک دیا پوریاں کھلے دن دیکھ دن جنہیں پیسے ادا کی دیا سے پیسے ہی دوبارہ بچ پائے ہوئے ابا ہوں تو ضرور سارے یار میں پھرا کو نال بھیجیا کہنا مہربان ہے پیسے نہیں نسلی دے اور این تو نہیں نہ کہ بھول کے بھی رکھ لیتے ہیں سارے پھراواں دے پیسے تو بوریے کہ نہیں بھول کے پا سکتا نہ بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا نال بھیجے نا لیکن وہ قسم چاہو میرے سامنے یوں بنیامین واپس ضرور کھل کے آسو حتیٰ تو دونی موسیقم من اللہ آیت نمبر 6 اللہ میں ناوی سوچ آگے لے وہ بنیامین نو کھل کے آسو کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں دی بینائی چلی گئی رو رو کے تے بنیامین ابا جان دی سونٹی پکڑ کے نال نالوں ٹرے دا آئی یہ تو میرا سارے ماتا کا اسباب قسمہ چاہ دیتی نے تے جیرے ویلے ونجن لگے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد یارہ دے یارہ پھرا ہکے شہر دے دروازے جو داخل نہ تھی وے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ہکی تھی کے دولو تھی کے وکھرے وکھرے دروازہ جو داخل تھی وے خطرہ اے متا کہندی نظریں پد تو نہ لگ ونجے سونے جوانا پیغمبر دی اولاد بخاری شریف نے لفظ ان العین حق نظر پد حق آپ سے سلام نے فرمایا ماتا نظر پد لگ ونجے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیتے آیت دا قرآن پاک دے بہت بڑے مفسر صحابہ کرام چو قرآن دا مطلب سمجھا بڑا دے چلے گئے جی ابا جان نے فرمایا ہی بکرے بکرے تھی کہ ہی کے نونو تھی کہ اندر وڑن شہر وچ پہنچ گئے وزیر خزانہ دی خدمت وچ وہ حلا سارا ہو گیا ہو یار وہاں بھرائی ہن کے آیا قصہ میں نہیں سنانا ایک اشارہ کرنے کا خلاصہ سنانا نال نال قرآن پاک دے لفظ وَلَمَّا دَخَلُوا وَلَا يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ کتنے بھرا بیان سارے نہیں بولے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں بھرا مانو ایک کمرہ لیتے ہیں
کہ تدا پھرانوں دے 5 کمرے ہو گئے، بنیامین وکھرا بچ کھلوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا ہے تھوڑی اجازت ہوئے تھوڑے اس پھرانوں میں نال کھدی وجہ کہ میرے کو آرام کرے، کہ بڑی خوشی نال یہ تا پتہ نہ نے جی میں اصل نورو پھرا کٹھے تھی گئے، نورو پھرا کٹھے۔ قال انی انا اخوک، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا جی میں اور نورو پھرا کٹھے تھے، میں بھی تیرا بھائی حضرت یوسف پریشان نہ تھی۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، رستے دے حضرت بنیامین نال بھی بد سلوکی کرے دے ہن بنیامین نال سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تسلی تھی پریشان نہ ہو، جو کوئی بد سلوکی کرے دے ہن تیرے نال اس تو وڈی میرے نال کر چکے۔ سویر تھئیے بوریاں دے اندر کڑک پاؤ، کڑک بوریاں دے اندر سٹی گئی ہے۔ قرآن پاؤ نے لم یاد السقایۃ فی رحل اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بوریاں پھرن والے نوکروں کو حکم دیتا ہے انہوں پتہ نہ لگے خفیہ طور تے جیڑا کنک نو پاون والا چاندی دا پیالہ ہے وڈا سارا، پڑوپی چاکو ٹوپا تو خیر وڈا ہوتا ہے، پڑوپی چھوٹی چاندی دا پیالہ جینے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پہلے پانی پینے آن، بعد دے اندر متروک ہو گیا ہے، اس نے استعمال کرنے آن کنک پاون واسے تے پتہ نہ لگن لی وے پیالہ بنیامین دی پوری لکا چھوڑنے، پوریاں دے موسیتے گئے، کڑک لڑی گئی اٹھا دے اتے اٹھ روانہ ہونے لگے۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، جیرے میں قافلہ روانہ تھی من لگے، اعلان کرنے والے اعلان کی ہے اے کڑک ان کے منجڑا لے ہو تساں چورو، اور اعلان کرنے لو کہ رب تاہی پیالہ تا اور نو کر رکھائی حضرت آڈر نال یہ کب گاؤں قالوا اکبر علیہم ماذا تفقدون، یار کیری شیطانی گم ہو گئی ہے کہ اساں چور سرے دے پے ہو۔ جیرے ویلے آئے ہن ملک مصر وچ اپنے اٹھاں دے منہ دے اتے جالیاں چاڑیاں ہوئیاں نے تاکہ سارے اٹھ بڑی فصل نہ کھاویں۔ اساں تے محتاج لوگ ہیں، اساں چاہتے ہیں کہ بندے دی فصل دا ایک دانا تے قطرہ بھی سارے جانوراں دے منہ وچ نہ ونجے۔ اللہ دے نبی دی اولاد ہے، سانو چور بڑی کھلوتے ہو۔ قالوا نفقد سواد الملک، اعلان کروانے اعلان کیتے ہیں پیالہ نہیں پیا ملدا بادشاہ دا جس نال کڑک ماپ کے دیتی اسے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جیرے بندے نے پیالہ پیش کیتا چوری ثابت کرنے دے اندر امداد کی دی انہی کو اٹھ بھرا ہویا کڑک دا انعام ملنے۔ میں سامنا ایگو اکھن لیا رسان دا بڑے محتاج لوگ ہیں، رسان چوری کرنے دے میں نہیں ستلاشی کرنی ہے، صبر کرو، اٹھنو بلاؤ اوریاں کھولو۔ قرآن پاک دے لفظ فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اسا بوریاں کھلے دے ہیں کہ یہ کر پیالہ تو اے سامانی نکل پیا بات ہے، سزا کے لیے اسی اللہ کی قدرت خاص قرآن پاک دے مقام ہے
ایک تو آپ سکتے ہیں سدا اولی ہے جہاں تھوڑے ملک دا قانون ہے، ٹھیک ہے آپ سکتے ہیں اللہ انہاں دے منہ چوں بلوایا اکھڑ لگے جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ کذالک نجزی الظالمین، جیڑا ساڈے علاقے دے اندر چوری کرے چوری پکڑی ونجے، ساڈے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دی شریعت دا قانون ہے کہ چور نو شہر دے مالک دا 1 سال تک غلام تے نوکر بن کے رہنا پوندا ہے۔ سزا کیری بیان کی نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دی شریعت آئی، اللہ جو لفظ کڑھاونے ہم قرآن باننا فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ بِيَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ بِيَاءِ أَخِيهِ، باقی پھر ودیاں بوریاں کھلوے دے آخر تے جڑے بنیامین دی بوری کھولی گئی ہے، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا پیالہ اسی جو نکل آیا ہے۔ آؤ بھائی تو ساتھ آدھی ویسا چور ہے ہوں دسو اللہ نے خبردار ماتا ہوئی بادی چاوڑا کا بندہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے زبان غلط کھولے چاہ کذالے کا کتنا یوسف، اے تدبیر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام نے سمجھائی آئی۔ قرآن پاک دے لفظ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تے مصر کا قانون ہے جیڑا چوری کرے ہاں جرمانہ گھن کے چھوڑ لے دیان، جے کر قانون اس ملک مصر کا بیان کرے ہاں جنہیں یاد تو نے ملک کا قانون وہ سزا نہیں گئے بتا جرمانہ دے کے بنیامین چھٹ منجے ہاں سزا اپا جان دی شریعت علی بیان عام اللہ کروا چھوڑی۔ اور پیدا بھرا قالوا یسرق فقد سرق خلہ من قبل، آکھر لگے بنیامین چورے ایدہ بھائی حضرت یوسف بھی بڑا چور ہے، آدھے کہنے مونگے اللہ یسرق بنیامین چوری کی تین پیالے دی فقد سرق خلہ من قبل، ایندے تو پہلے حضرت یوسف نے پھراوی چوریاں کی دیا ہم وہ بھی بڑا چور ہے۔ اللہ جھوٹا الزام، قرآن پاک نے بڑے عجیب لفظ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام ایک گل سن کے کوڑا گھٹ بھر گئے، سارا محاورہ ہے کوڑا گھٹ بھر گئے دل نیچے، گل ظاہر نہیں کی تھی لم یبدها لهم، انہوں نے سامنے گل ظاہر نہیں کی تھی تو سب میرو چور بڑی کھلوتے ہو۔ قرآن پانگنا قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون، حضرت یوسف علیہ السلام دل فرمایا دل اللہ دل دی گل نقل کی دیئے دل فرما لگے انتم شر مکانا، سانو تا مال دا چور بنائی کھلوتے ہو تو سب بندے دے چور ہو، کہ کی کہانے حضرت یوسف دل ہی چاہا تو سادہ بندے دے چور ہو میں مال دا چور دل چلا کی دی، اللہ چنگی طرح جانتا ہے جنہی اللہ کرے دے پہ وہ دل چاہو نہیں ہوتا پس سوئی بیٹھا دوستوں قسمہ چاہاں کے لئے نبینوں کہ بنیامین نو ضرور ایسا کھل گیا میں ایسا اترڑ دیئے ہو کے بمسی قالوا یا ایوہ اللذین ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ
أحدنا مقاما إنا نراك من المحسنين وزیر خزانہ مہربانی جگر اساں دا پھراواں وچوں جہدے اوتے ہاتھ چ رکھ او تیرا نوکر تے غلام بنن واسطے تیار ہے میری امین نو چھوڑیا چاہ بندہ بڑا چنگا معلوم تھی نے قال معاذ اللہ ہر یوسف علیہ السلام فرمایا توبہ توبہ کرے کوئی بھرے کوئی ایک ہی میں ہو سکتا ہے چوری اور کرے سزا اور نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا ایک کام مسا نہیں کرنا مایوس ہو گئے وزیر خزانہ اگر نہیں منے دا خالصو نجیا پاسے دے تھی کہ مشورے کرن لگے قال کبیرہم بڑا بھائی بول بھی ہے اقد علم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ یاد نوے ابا جان قسم چاہ کے دے آئے ہو جو بنیامین ضرور اسا گن کے آوڑے ایک گل تے نمبر 2 ومن قبل ما فرطتم فی یوسف تے اس تو 40 سال پہلے حضرت یوسف دے معاملے دے اندر بھی تسا بڑی زیادتی کی دی ہوئی ہے ایک او جدائی ہونے کا فلن ابرح الارض میں تا وعدہ ہی نہ اپنے نو کے رمون کے لکھے سا تو سب بیدے ہوتا بنیا اتنی گالے حتی یازن لی ابی او یحکم اللہ لی ابا جان دے کول تو سمجھو اجازت دے سی تو میں آسان تے یا اللہ کریم بنیامین دے کوئی چھٹ بنیا دا سبب جب بناوے آسان نال کھل کے آسان نادا ارجعو الہ بیکم اپنے دوجو تے وانی کے ابا جان نو اکھے ابا جان ان ابنا کر سرک تیرا بیٹا دا چوری دے کے ہی پکڑا گیا ہے اسا دا پیالہ ڈٹھے او دے سمانی چو نکلے او گھر پہ کریں دے میری اکھی نال لٹھی سے آگے نو پھرا اڑتے بھائی جدا ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال پہلے دوجے پتر دی جدائی بنیامین والی تریجا اپنی مردی نال اتھائی رہ گئی میں نادا میں نو شرم دیئے کتنے دی جدائی آ گئی پہنچ گئے مسال القریت اللتی کننا فیہا والعیر اللتی اقبلنا فیہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ابا جان تینو یقین ناوے جو بنیامین چوری کے کیسی پکڑا گیا ہے کوئی بندہ جب بھیج مصری چ اتھا من کے تحقیق کراوے جو چوری پکڑی گئی ہے کہ نہیں دے سمانی چو لیکن کافرے دے نالا سارا لگے ہیں کافرے وانا دو تحقیق چکر اساں سچی گل پہ کریں گے ابا جان قال بل سولت لکم انفسکم امرا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سن کے فرمایا تھوڑا اپنا کوئی منصوب ہے ایمان نال دسو اگر حضرت یعقوب علیہ پترا کا اپنا منصوبہ ہی بنیامین دے پکڑا والا چپ کر بیٹھے حضرت فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا کہ اپنی کوئی سازش ہوئے پتر میدہ تے کرے چوری مسئلہ حل ہو گیا رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے قصے وچ اللہ نے 15 حالات بیان کیتے نا تے ہر حال وچ تو مسئلے سامنے تھیندے پے سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے سب کچھ جانن والا بھی صرف اللہ
زندہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہو دے، ہر جاتے حاضر ناظر ہو دے، کیوں فرماوے نا تاری اپنی کوئی سازش ہے؟ ہن ترے پتراں دی جدائی آ گئی ہے میرے تے، حضرت یوسف علیہ السلام دی ایک، بنیامین دی او جڑی جدائی ہے چوری دے کیس والی دو، فتح تھوڑے بھائی یہودا دی جدائی ترے۔ اس امتحان دے موقع دے میں کہ کرے سا فصبر جمیل، صبر ایدیاں کرے سا کہ بندے دے سامنے اللہ دا شکوہ نہیں کرنا۔ صبر جمیل اس نو سنے دے ہوندن کہ بندہ اللہ دا شکوہ کہ دے سامنے نہ کرے تے اللہ نال تعلق اپنا جوڑی رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا صلی اللہ یاتینی بہم جمیا، منزل قریب آ گئی نہیں، جرا سبق میں سنانا ہے۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ دی رحمت نال امید ہے اللہ کا نہیں تو میرے دریا پترا نو کٹھا کر کے میرے سامنے کھلنا سی، یہ توکل۔ وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ، نبی نہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پرتے جا پھیرے تے رو کے فرمانے کالا یا اسفا علی یوسف، ہائے ارمان پتنی میرے یوسف نال کے پئی گزر دیو سی، جیرے ویلے 40 سال بعد بنیامین دی جدائی والا صدمہ پہنچے، حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی والا زخم تازہ ہو گیا ہے۔ یا اسفا علی یوسف، پتنی حضرت یوسف نال کے بڑھتا بھی پتہ تو نہیں ہوتا وزیر خزانہ بڑھ بیٹھے۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے اکھیاں بھی سفید ہو گئیاں غم دی وجہ تو۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، تے دل دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام غم لکامن والے ہن، اللہ دا شکوہ کرے سامنے نن کریں دے، زاروں کا تار رو دے ہی رو دے رانے ہن۔ جیڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دا نا چاہیا ابا جان نے، پتر بول پہ جنہیں نم کھلوتے ہم خدمتی چھ، قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین۔ ابا جان سمجھ نہیں آتی 40 سال گزر گئے تے وقتی تو حضرت یوسف نو یاد کی بھی رکھ دے، حضرت یوسف علیہ السلام دی غم والی یاد کر کر تو فوت تھی وڑے قریب ہو ویسے یا بالکل فوت تھی ویسے، ان کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، توانو تا کچھ نہ بھی آکھدا، میں اپنا درد دل اللہ دے سامنے بیان پیا کرے نا کہ اللہ کی طرفوں میں نے اس گل کا پتہ ہے جلنا تو پتہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر خواب لٹھائی 11 ستارے سورج چندر میرے سامنے سجدہ پہ کرے دن، یعقوب علیہ السلام نے پتہ ہی نہ اللہ تعبیر ضرور ظاہر کرنی ہے، کیونکہ نبی دا حال نبوت تو بعد بھی سچ ہے، نبوت تو پہلے بھی سچ ہے۔ ان تک کو سنو، کوئی پتہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا ابا جان نو کتھے، قرآن پاک نے لمقال یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے پتروں بنو حضرت یوسف علیہ السلام نو تلاش کرو، بنیامین نو تلاش کرو، کوشش کرو مت بنیامین ہاتھی نہ لوے۔ حالانکہ 40 سال حضرت یوسف دی جدائی نو گزر گیا، ذکر پہلے حضرت یوسف دا،
دل ہے ریتی مٹھ جتھا گر وجے دل جو حضرت یوسف علیہ السلام نال زیادہ لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ میں اپنی ساری گھر والیاں دے درمیان انصاف نہ کرے گا لیکن میرا دل حضرت عائشہ تو جھکا ہوا ہے میں کیا کروں دل میرے وسیچ نہیں اور توکل سنو اسباب بندہ پورے اختیار کرے دیوال امیدہ اللہ پہ رکھے اللہ آپ چنگے نتیجے دکھا چھوڑے گا انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل ونیو حضرت یوسف دے بنیامین واسطے کوشش کرو تے نال اسباب پورے اختیار کرے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ اسباب استعمال کرن دے دوران اللہ دی رحمت نا امید نہیں تھیمنا ہاں جرا بندہ اللہ کا در چھوڑ کے خیر دے در دے جھکا پہ تھا اللہ دی رحمت نا امید اللہ کا در چھوڑ کے جرا خیر اللہ دی خیبانہ پکار پیا کرے دے تھا اللہ دی رحمت مایوس یا اللہ کریم نہ در چھوڑ کے صحت ہو رہا تو مغدہ کھلوتا ہے بیماری تین ڈالنی ہے ایتا اللہ دی رحمت تو نہ امید ہویا کھلوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا تلاش کرنے دی پوری تو بھرپور کوشش کرنی ہے لیکن اللہ دی رحمت تو نہ امید نہیں تھی منا کیونکہ انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ دی رحمت و نا امید کافر قوم ہو سکتی ہے ایماندار اللہ دی رحمت و مایوس نہیں ہو سکتا اللہ دی قدرت حضرت یعقوب علیہ السلام دا اتنا بڑا توکل ونیو پتروں حضرت یوسف دے بنیامین دا فرمایا نے تے بڑے پتر دا نے فرمایا کیونکہ اپنی مرضی نال رہ گیا مصر وچ ادھر سمجھ آ گئی ہے نا خاص مقام ہے قرآن دا نو پتر صلاح کی دیے بڑا سانا بھائی تا اپنی مرضی نال مصر رہ گیا ہے تو یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کتھا اسی چلو بنیامین دی ٹرائی کرے دے مطمئن کی منت کرے دے مت اجرہ بادشاہ چھوڑے دا ہوئے روانہ تھی ہے حضرت یوسف پتہ نہیں مرسی کے نہیں بنیامین دی کوشش کرو مت چھٹ میں دا ہوئے قید وچوں بادشاہ دی غلامی وچے چلتے چلتے سفر کریں دے وزیر خزانہ دے دربار دے اندر جا پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان نے فرمایا حضرت یوسف نو تلاش کرو بنیامین نو توکل کہہ دیتے اللہ تنائی دے چاہے کہہ دیتے اللہ دی رحمت تو نا امید ہو بنو اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہو فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ حضرت یعقوب علیہ السلام نے توکل اللہ کریم دے رکھا بھروسہ اللہ دی ذات دے رکھا اللہ دیر نہیں لئی یوسف علیہ السلام نے اللہ ظاہر کرا چھوڑا پہنچے دربار وچ تے رو کے آکھن لگے یا ایھا العزیز مسنا وَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ وزیر خزانہ تیرے دربار مد چل کے آ گئے تے کڑی دے اندر پھیدا دی اون بن کے وتے ہن روگ تے نقد پیسے بھی سارے کول کوئی نہیں پھیدا دی اون چاہے نہ کڑک بھی سن ایک باری دے آچا
جی گھن کے گیا سے مک گئی ہے تے مہربانی کر گنجائش ہوئی کڑک بھی پوری دے تے نال کوئی صدقہ خیرات بھی سارے تے چکر ان اللہ یجزی المتصدقین کہ اللہ دے رستے تے صدقہ خیرات کرے اللہ اپنے نام تے دیون والے نو بڑے چنگے بدلے دے لاؤندا ہے جس ویلے اپنی عائشی تے حالت اظہار سنائیے مدینے خزانہ نو اے تا پتہ کوئی نہ لے جدیاں منتاں پہ کرنے وہ سارا مظلوم بھائیے اللہ کی طرف اجازت مل چکی ہے ابا جان نے توکل کا نتیجہ میں اللہ لکھا ہے اپنے آپ نو لکانا نہیں ظاہر کر حضرت یوسف علیہ السلام بول پہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون 40 سال پہلے والا وہ ٹائم بھی تمہیں یاد ہے کہ نہیں تو سر اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نال کیڑا سلوک کیتا ہے حضرت نے نہ نہیں چاہیا کہ میں کمیز لائی آوے کہ میں معصوم بھائی نو چاٹا ماری آوے مکے کی میں مارے آوے کہ میں پیرو رانا کر کے کنٹا دے ٹوڑایا آوے جتیاں لا کے کھوج کی میں رکھا آوے اپے تو کی میں جدا کیتا آوے تھکے کی میں دیتے آوے حضرت یوسف علیہ السلام نے مجمل کر کی دیے کہ کیتا آوے اپنے بھائی نال یاد رکھے پوری امت بندہ دا حیا جمع کرو پیغمبر دے حیا دا مقابلہ نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نو حیا ہے بھراواں نو کہنا کیویں دیواں ساڈی نلے کی ہے نا ذرا جہی گل بنی تے بعد پچھلیاں گلاں ساریاں کھول بیٹھا میں نے کرے دے ہاں تے بنی امین نال بھی یہ سلوک کیتے اگر رستے وچ کوئی نہ گناہ سا چکا ہے پر قربان من حضرت یوسف علیہ السلام دے صبر تے حوصلے تو نال بھراواں دی صفائی بھی چا دتی نے فرمان لگی زان تم جاہلون اے ظلم تے زیادتیاں تا کیتیاں وے حضرت یوسف نال تانوں بھائی یوسف علیہ السلام دی شان دا پتہ نہیں یہ شان دے مقام دے علم ہوندا تا شاید کم نہ کروا حقا بکا تھی ہے 40 سال پہلے دا واقعہ کتا سارا علاقہ ملک شام دی وسیع کنان کتا مصر دا وطن تے کتا 40 سال پہلے دا ساہے گوڑے یہ جا کے پہلے تا جھاکے کی وجہ تو اتو تے نظر جا کے دیکھ دے نا رو بھائی مجھے نظر چاہو گے جٹھانے تا بچپن لے نقش و نگاہ یاد آوے قالوا إنك لأنت یوسف سچی گل دسا سارا میرا حضرت یوسف تو تا نہیں ہاں اللہ دیا حکمتن کدیں کدیں سوئے گا رہنا حیات الحیوان علامہ کبیری نے لکھا ہے کتاب میرے کولے کئی سو سال پہلے دی فرمائے میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے دروازہ کھڑکا ہے اللہ دے نام دا سوالی آیا کھلوتا ہے بھوکا ہی روٹی چاہیے ہاں ہاں بیوی جس نے روٹی چاہ کے ٹریے فقیر دے کشکولی سٹا خامد نو کامل لگی ہے بڑا مالدار دنیا دار سرمایہ دار اٹھے تے بیوی نو آقا دیتا گا تو بڑی آگئی اندر دروازے دے من کے اللہ دے ماں کے روٹی دا سان کنوالے نو تھکے دے دے کے بھجا چھوڑس
یہ تیرے واسطے آسان سے تیار کیجیے، جا تیرا سارا بوا تک ہی کھلوتا ہے۔ غریب کا ٹھٹا سا نکل گیا ہے، بہتر سزا ہے مظلوموں کے ہنگامے دعا کردن، اجابت ازدر حق بار استقبال میں آیند، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آلے، دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا۔ فقیر ٹھڈیاں آنوں بھرے گایا چلا گیا۔ آیا سوال، آقا اللہ کو پسند ہی نہیں نا، تکبر تو اللہ کو بھاگا ہی نہیں، میں لگی شے ہوں۔ آیا سوال، ہر شے بک گئی، ختم تھی گئی، زمینہ جائیداداں سرمائے دولت جیب خالی، اتنا فقر و فاقہ دا شکار ہوئے خامد، بیوی نو آکھن لگے میں اپنا پیٹ نہ پال سکدا، تینوں کتھوں کھوے سا بنی تینوں طلاق کے، عدت تو بعد جتھا مردیاں بھی نکاح چا کرے، عدت تو بعد بیوی دا ہو رشتہ تھی گیا ہے، دوجا خامد پہلے تو ہی وڈا مالدار رہی، دوجا خامد دیا بیوی کھانا کھاتے بیٹھے دستا کوئی اللہ دے نام دے روٹی دا سوال ہے بکھا، بیوی جس ویلے کھانا چاہ کے ڈوری خامد کہنا اے شے بھی چاہیے ون او بھی چاہیے اے بھی کھتی ون کہ پتہ ہے کتنے ٹائم دا فقیر بھوکا اسی سوالی، بیوی جس ویلے کھانے دا سامان چاہ کے پہنچیے دروازے تھے، نظر پئیے فقیر دے چہرے تھے، چیخ مار کے پچھان دیے، خامد پریشان ہو گیا، فقیر نے کیا کہ رو کے آکھن لگی جرا دروازے تے روٹی دا سوال کرنا کھلوتا ہے میرا پہلا خامد ہے، روٹی کہاں ایو میرا خامد تے میں کھانا بیٹھے کھانے گا سی، فقیر اللہ دے نام تے روٹی منگی، اس دھکے دے دے کے بھجا لیتا ہے، ٹھڈیاں ساما کٹھے دا فقیر چلا گیا ہے، اللہ کو در در دا پھرنا بنا چھوڑے، دوجا خامد حیران ہو کے رکھن لگے بیوی میرا چہرہ بھی ہو نال دیکھ، تیری گل کرن نال مینوں بھی منظر یاد آ گیا ہے، تواڈے بوئے تے جڑا روٹی منگن آیا ہے او فقیر میں بے نیاز، تو شانوں کو گدا کر دے، تو شانوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، دولت مندہ کو ناز ہے دولت ہمیشہ رہنی ہے، واہ اثر شامہ کو فقیر بندے نٹھے، میں اس بندے کی قبر تے پہنچا بڑی خدا بخش جس کا دعویٰ ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کچھ ہے نہیں چاہے خاکہ نہیں آیا، میں تو چھوٹی عمر کا میں تو دور نہیں رٹھا، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اللہ دی قسم ہے اس دی قبر دے اتے میں مغفرت دے نو کلمات پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آیا، اسا یہ چار پانچ بندے کھلوتے آسے کوئی مغفرت دی دعا کرنے والا بندہ نہیں، ہاں نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب زر، سونے دے پانی نال نوشیروان ایران دا بڑا بادشاہ، نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے، اور میں علاقے کا نانا چاہتا بہت بڑا ریاست کا مالک بنانا چاہتا، بس بہت بڑا ریاست، اپنا جگہ سکہ چلتا ہے، اپنی عدالت اپنی بادشاہی، ہندوستان پاکستان اس ویلے تقسیم نہیں ہوا، الگ ریاست ہے ایک، میں پہنچا اس بندے کی قبر تے میں پہنچا جہاں پوری ریاست کا مالک ہے، شاید سارا پورا پنجاب بھی اس ریاست کو چھوٹا ہوئے، اتنی بڑی ریاست، اللہ کی قسم کر کے میں آدھابیا میں کوئی آنے سنا قسم میری نترم سی، قرآن پاک میرے ہاتھی چھے کچھا کمرہ بنایا ہے، کمرے دے اندر قبر ہے تقریباً 3-4 فٹ اونچی، قبر دے اتے کتی سوئی پڑی، آس پاس میں نہیں آکھا، اتے قبر دے بیٹھی کتی چھوٹے چھوٹے کنگرے، جس ویلے سا کمرے دے اندر داخل کی مردی کوشش کرے دیا سے کتی سارے دے حملہ کرے دیا،
مطلب میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں اسا قبر دے نیڑے ہی نہیں مائی سکے بارو بارو قبر ڈٹھی اللہ جرا پوری ریاست کا حکمران ہے اگر انجام تھی ہے آس پاس ہی نہیں کتی بیٹھی قبر دے اتنے چڑی بیٹھی ہے بچے قبر دے اتنے چڑے بیٹھے دوچا جیبی پیسے زیادہ تھی ونیا نسا بندے کو بندہ نہیں سمجھیں حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا قال انا یوسف واقعی میں یوسف علیہ السلام وحاذا اخی یہ میرے نال بنیامین سکا بھرا ملا بیٹھا ہے بھائی حیران تھی کہ ایسا دل خود اندر کلے رکھا ہے کتے کیویں آ گئے اسا قمیص لائی عالی شان لباس کی میں نصیب تھی ہے اسے دنوں چھکا کرنا چاہتے اسے بلدیاں کی میں مل گئیاں حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتا قد من اللہ علینا اللہ کا احسان تھی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کا تھا قابل فقط تیری بندہ پر ہوئی ہے ڈرے کھڑو دل ایتھا پکڑے گئے آنا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام دے ہاتھی چھے پتنی کیرا سلوک کرے دے سارے نال حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ قربان ونجا تیرے قرآن پاک دی انداز سور اے میرے سامنے 13واں سپارہ سورۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین جتنیاں تساں زیادتیاں کیتیاں میرے نال ساریاں معافین تے خالی معاف نہیں یغفر اللہ لکم میں دعا کرے نا اللہ بھی تو معاف کرے جا اللہ سب تو بڑا مہربان تو بڑا مہربان ہے اچھا پہ دہان سناؤ اگلے جمعے انشاءاللہ